بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تقریباً 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ کچھ تھوڑے تھوڑے مسائل اس کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قربانی کی فضیلت کے لیے ایک حدیث پاک کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ قربانی کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ ویسے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا قربانی کے ایام میں سب سے محبوب جو عمل اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ کو جو عمل پسند ہے، وہ قربانی کے دنوں میں خون کو بہانا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور جس کی ہم نے قربانی کی ہے، وہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت میں آئے گا۔ سارا کے سارا اجر ہمیں دیا جائے گا، جتنے قربان ہم نے جانور کیے ہیں سب کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اور اجر دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت۔ اس لیے جو حضرات صاحب نصاب ہیں، اور اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور، اس کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول کر فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ ضرور قربانی کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو یہ فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ نے جس کو قربانی کی استطاعت دی ہو اور وہ قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجدوں سے قریب بھی نہ آئے۔ بھائی آپ ہم جب اللہ کے حکم کو نہ مانیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر قریب بھی نہ آئے ہماری مسجدوں سے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے دیا ہے ضرور قربانی کریں۔ دیکھیں، قربانی کے دنوں کے اندر جانور کو قربان کرنا ہی لازم ہے۔ ہاں، آج کل چونکہ ماڈرن زمانہ ہے، لوگوں کے خیالات بالکل آوارہ ہو گئے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا سارا خون بہا کے مطلب کیا؟ تو تم یہ کیا کرو کہ بھائی کسی غریب کو، بھائی ایک جانور آپ خریدتے ہو 20,000 کا 30,000 کا، تو آپ 20,000 30,000 کسی غریب کو دے کر اس کی مدد کر دو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی، یہ نبی علیہ السلام اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرنا ہی لازم ہے، جانور کا خون بہانا ہی لازم ہے۔ کسی غریب کو صدقہ کرنے سے یہ فضیلت اور یہ ہم پر جو لازم ہے، یہ لزوم یہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، دیکھیں قربانی کے دن کتنے ہیں۔ تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک یہ قربانی کے دن ہیں۔ البتہ اچھا، اس سے پہلے بھی قربانی معتبر نہیں اور اس کے بعد بھی قربانی معتبر نہیں ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے، اور دوسرے دن پھر اس کے بعد، اور پھر اگر نہ کر سکے تو تیسرے دن۔ دیکھیے، جو ابھی یہ بتایا کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں یاد رکھیں کہ شہر اور دیہات میں فرق ہے۔ شہر یعنی جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر قربانی کا وقت جو ہے، قربان کب کر سکتے ہیں جانور کو، تو اس میں عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جانور قربان کرنے کی اجازت ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور قربان کیا، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے جو حضرات شہر میں رہتے ہیں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں جانور کو اسی وقت قربان کیا جا سکتا ہے جب عید کی نماز ہو جائے۔ اچھا، اب شہروں میں بہت ساری جگہ ہر مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو کس مسجد کا اعتبار ہے؟ شہر کے اندر، علاقے کے اندر
کسی ایک مسجد میں بھی اگر عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد پھر ہم جانور قربان کر سکتے ہیں، چاہے قربان کرنے والے نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، جہاں تک گاؤں کی بات ہے، دیہات کی بات ہے، تو ایسے گاؤں جہاں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں، یعنی جہاں جمعہ اور عید پڑھنا درست نہیں ہے، بہت چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں جمعہ و عید نہیں پڑھ سکتے، ایسے گاؤں میں اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو پھر ایسے گاؤں میں صبح صادق یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو، سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو، آدمی کو اس وقت سے قربان کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا وقت انتظار کرے اور تھوڑے وقت کے بعد اپنے جانور کو قربان کرے۔ تو یہ قربانی کے اس مسئلے میں سے کچھ مسائل ہیں۔ اسی طرح دیکھیں عید کی نماز کا وقت کب ہے؟ عید کی نماز کا وقت 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک ہے۔ عید کی نماز کا اصل جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک یہ وقت ہے، اس درمیان کبھی بھی عید کی نماز ادا کی جائے گی وہ ادا کہلائے گی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی گئی تو پھر قربانی کب کریں؟ اس لیے کہ قربانی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھی گئی تو پھر قربانی کب کریں؟ تو قربانی زوال کے بعد کریں۔ ہاں، جیسے زوال ہو جائے اس کے بعد قربانی کریں، انشاءاللہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ سستی قیمت کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں قربانی کراتے ہیں، دوسرے علاقوں میں قربانی کراتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی باہر رہتا ہے وہ اپنی قربانی انڈیا میں کرائے یا پاکستان میں کرائے سستی قیمت کی وجہ سے، تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں قربانی مالی عبادت کا نام ہے۔ دیکھیں عبادت کی دو قسمیں، ایک تو عبادت مالیہ اور ایک عبادت بدنیہ، یعنی وہ عبادت مالیہ یعنی جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اور عبادت بدنیہ جس میں بدن کی طاقت صرف ہوتی ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، یہ عبادت بدنیہ ہے جس میں بدن کی طاقت صرف ہوتی ہے، اور عبادت مالیہ جیسے اپنے قربانی ہے، حج ہے، حج عبادت بدنیہ بھی اور عبادت مالیہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر مالی عبادت میں جتنا زیادہ مال اللہ کے رضا کے لیے خرچ کیا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے جو حضرات باہر رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بندہ اسی جگہ اپنی قربانی کرے۔ بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی نظروں کے سامنے اپنی قربانی ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے سستی قیمت کی وجہ سے دوسری جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دے دے قربانی تو ہو تو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی ہی جگہ، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ جتنا زیادہ مال خرچ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں، اور بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔